بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں۔ جو ایس او پیز ہیں ان کو کس طرح سے ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور اب تو خاص طور پہ کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر بھی آ گیا کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انشور کریں کہ ایس او پیز جو ہیں وہ فالو کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں کچھ تجاویز ہیں جو میں ون بائی ون پیش کرتا ہوں اپنی حکومت کے سامنے کہ اگر وہ اس کے اوپر کائنڈلی توجہ دیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پھر اتنا زیادہ لاک ڈاؤن بھی سخت نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پہلے نمبر پہ یہ آ رہا ہے کہ فیس ماسک جو ہے وہ ہم لوگ نہیں یوز کر رہے ہیں، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، کراؤڈ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ ابھی جب پچھلے دنوں میں لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ایک دم سے اس قدر رش دیکھنے میں آیا کہ شاید عام حالات میں بھی اتنی عوام کو اکٹھا نہیں دیکھا، اور بالکل جڑ کے ساتھ ساتھ پھر بوڑھے اور بچے ان کا بھی کوئی احساس نہیں کیا گیا۔ تو جیسا کہ اب یہ ذمہ داری بھی صوبائی حکومتوں کی سپریم کورٹ کی طرف سے فکس کر دی گئی ہے، تو اس میں میرے ذہن میں جو تجویز ہے وہ یہ کہ بیسٹ آپشن ہمارے پاس جو ہے اس وقت وہ ہمارے پاس تین قسم کی پولیس ہے۔ ایک پولیس ہے جو عام طور پہ ہمیں ناکوں پہ لگی ہوئی نظر آتی ہے اور کرائم کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ہے۔ دوسری ٹریفک کی پولیس ہے، اور تیسری ہمیں ڈولفن کی صورت میں نظر آتی ہے، اور وہ ڈولفن کے نوجوان جو ہیں وہ سارا دن تقریباً پیٹرولنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو بڑی اچھی کوریج ہے ان کی تینوں کی، مطلب تینوں کا اگر تینوں پولیس کو اگر مکس کر کے دیکھا جائے تو زبردست آپشن ہے، بیسٹ آپشن ہے میرے حساب سے نا۔ تو ان کے ہاتھ میں سمپلی ان کو جو ہے وہ فائن بک دی جائے، جس طرح سے ٹریفک پولیس والے جہاں دیکھتے ہیں ٹریفک کی وائلیشن ہوتے ہوئے وہ روکتے ہیں اور فائن کاٹتے ہیں، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی پیٹرن پہ یہ تینوں قسم کی پولیس کو یہ ذمہ داری دی جائے اور ان کے پاس فائن بک ہو، اور کسی بھی جگہ روڈ پہ چلتے پھرتے شاپنگ مالز میں جہاں کہیں کوئی بھی آدمی بغیر ماسک کے نظر آتا ہے تو وہ اس کو 200 روپے کا فائن کا سلپ کاٹے اور اس کے ہاتھ میں دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہماری پبلک کو پھر ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ اگر ان کو فائن ہوتا ہے بغیر ماسک کے تو انہوں نے ہر حال میں سلپ لینی ہے، کیونکہ سلپ لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ فائن کی سلپ ان کے پاس محفوظ ہوگی۔ اگر نیکسٹ ٹائم وہ فرض کر لیں پھر دوبارہ سے بغیر ماسک کے پکڑے جاتے ہیں اور ان کو فائن ہوتا ہے، یا ان کی کسی بھی فیملی میں اس طرح سے فائن ہوتا ہے اور وہ سلپ ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، محفوظ کی ہوئی ہے، تو وہ سلپ دکھانے کے اوپر ہی ان کو نیکسٹ جو فائن ہوگا اس میں 50% ان کو کنسیشن مل جائے گی، پورا فائن نہیں ہوگا، مطلب 200 کی بجائے صرف ان کو 100 دینا پڑے گا۔ اور وہ فائن کی سلپ جو ہے اس کی وہ فوٹو کاپی کروا کے اپنے ہر فیملی ممبر کو بھی دے سکتے ہیں، تاکہ جہاں کہیں ان کو اگر فائن ہونے لگے تو وہ 50% اس سے ریبیٹ لے لیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ عوام میں اویئرنیس ہوگی کہ ہمیں سلپ کا بہت فائدہ ہے، تو پھر وہ ہر پولیس آفیسر سے وہ سلپ مانگیں گے جب بھی فائن ہوگا، اور اس میں تھوڑا بہت اگر خدا نخواستہ کوئی چانس ہے اس کے مس یوز ہونے کا کہ بغیر سلپ کے اس نے فائن کیا اور وہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ نہیں گیا، تو وہ چانس ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بالکل ہر آدمی انسسٹ کرے گا کہ ہمیں سلپ دی جائے، اور وہ سلپ کو رکھیں گے بھی اسی لالچ میں کہ ہمیں نیکسٹ ٹائم اس میں کنسیشن ملے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو فائن ہے اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ ہماری حکومت کے کرنے والی ہے کہ اگر ایک پولیس آفیسر وہ ٹریفک کا یا ڈولفن کا یا دوسری پولیس میں پنجاب پولیس کے جوان میں سے وہ شام میں جس وقت ریکوری کر کے فرض کر لیں انہوں نے فائن کی جو اماؤنٹ ہے وہ 10,000 کلیکشن ہوئی، اور وہ 10,000 جب جا کے جمع کروائیں گے تو اس میں سے کچھ حصہ ان کا جو ہے مثال کے طور پہ آپ 40% رکھ سکتے ہیں ان کا انسینٹو کے طور پہ۔ اگر اس نے 10,000 جمع کروایا ہے، کلیکٹ کیا ہے، تو 10,000 میں سے 6,000 تو گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا دیں، اور 4,000 روپیہ وہ پولیس آفیسر کا انسینٹو کی صورت میں اس کی جیب میں جانا چاہیے۔
اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ کسی بھی اتھارٹی کو پھر یہ انشور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ پولیس کا جوان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کا خود اپنا انٹرسٹ ہوگا اس میں. اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے 30-35 ہزار روپے جو سیلری ملنی ہے وہ الگ ہے, اور سارا دن جو میں نے اس طرح سے فائن کر کے اکٹھے کرنے ہیں اس میں میرا جو انسینٹو بنے گا وہ شام میں 4-5 ہزار روپے میں جیب میں ڈال کے لے کے جاؤں گا. تو وہ اس کے لیے بھی خوشی والی بات ہے, گھر والے بھی خوش, وہ گھر میں شام میں راشن لے کے جائے گا, بچوں کی کتابیں لے کے جائے گا, اور ان کی فیسوں کے پیسے پورے کرے گا, اور ادھر گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ شہری جو ہیں وہ ذمہ دار شہری بننے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ ان کو جب فائن ہوگا اور 200 روپے کا انجیکشن لگے گا تو ظاہر ہے ہر دفعہ تو وہ ہر روز تو فائن نہیں کروائیں گے نا, پھر وہ 15-20 روپے کا ماسک لے کے وہ ضرور ہر وقت ماسک میں ہی نظر آئیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ بوڑھے اور بچوں کا جو ہے ان کو کس طرح سے اس میں تھوڑا سا فائن زیادہ رکھ دیں, اور انہی فورسز کے ذریعے سے ہی اس کو بھی امپلیمنٹیشن کروانی چاہیے, اور اس میں فائن زیادہ کر دیں کہ بوڑھے اور بچے کراؤڈ والی جگہ پہ خاص طور پہ نظر نہ آئیں. ٹھیک ہے, کراؤڈ والی جگہ پہ اگر نظر آئیں گے تو ان کو فائن ہوگا. بچوں کو بھی, بچوں کے ساتھ بھی جو بھی ہوگا اس کو بھی, اور بوڑھے اگر لوگ نظر آئیں گے تو ان کو بھی فائن ہوگا. لیکن بوڑھے لوگ یا 50 سال سے اوپر کی ایج کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کام کاج پہ اگر جا رہے ہیں, فرض کر لیں وہ گاڑی میں گھر سے نکلا اور اپنے آفس چلا گیا اور آفس سے کام کیا واپس آ گیا, وہ کراؤڈ والی جگہ پہ نہیں ہے کسی ایسی, اس میں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے کام کاج کرنے کی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک بائک کے اوپر ایک آدمی کو اجازت ہونی چاہیے, ایک گاڑی میں ایک آدمی کو اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کائنڈلی یہ دیکھیں کہ اب اگر دوبارہ خدا نہ خاصا لاک ڈاؤن لگانا پڑتا ہے تو اس میں یہ ٹھیلے والے, ریڑھی والے, پھل والے, ڈیلی ویجز والے, ان پہ بین نہ لگایا جائے, اس لیے کہ جہاں پہ بھی کہیں سبزی پھل بیچتے ہیں اپنی ٹھیلا لگا کے, ریڑھی لگا کے, یہ ان کے اوپر کوئی کراؤڈ نہیں ہوتا, مجمع نہیں ہوتا, ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 1-2 کسٹمر ہوتے ہیں اور وہ آئے اور وہ لے کے چلے گئے. تو یہ اگر اپنا کام کرتے رہیں تو اس سے ہمارے گروسری سٹورز پہ بھی رش کم ہوگا, کیونکہ سبزی بھی وہاں سے لے لی اور پھل وغیرہ بھی وہاں سے لے لیا. اب فیس ماسک کا بھی کنٹرول ہو گیا, اور دوسرے نمبر پہ بوڑھے اور بچوں کا بھی کنٹرول میں آ گیا, اس لیے کہ جب آپ نے فائن کر دیا اور انہی فورسز کے ذریعے اس کو امپلیمنٹیشن بھی کروائیں گے, اس میں ان کا انسینٹو بھی ہوگا تو وہ بھی خوشی خوشی کریں گے. تو پولیس والے بھی خوش, اور گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے بھی آ گئے, اور شہریوں کو احساس بھی ہو گیا کہ ہم نے ذمہ دار شہری کیسے بننا ہے. اس کے علاوہ کنٹرول کیسے کیا جائے کراؤڈ کو, اس میں دیکھنے والی بات یہ کہ ایک دم سے سارا بند نہ کریں, بلکہ ایسی جگہیں جو ہے ان کو بند کر دیں, جیسے پنڈی میں راجہ بازار, لاہور میں انارکلی ہے, اچھرا بازار ہے, اسی طرح سے جمعہ بازار ہیں, بدھ بازار ہیں, ان ساروں پہ پابندی لگا دیں, کیونکہ یہاں پہ مجمع کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہاں جب بھی آتے ہیں گروپ کی صورت میں آتے ہیں اور پھر خاصا رش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چند ایک تجاویز ہے, میرے خیال اس میں مزید مشاورت سے لوگوں سے تجاویز لے کے, اور اب جو اگر لاک ڈاؤن کیا جائے تو اس کو گریجولی کیا جائے, ایک دم سے سارا کچھ بند نہ کر دیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ جو بیکریز ہیں اور گروسری سٹورز ہیں, ان کا میرا مشورہ یہ کہ ان کا 5 بجے کی بجائے ٹائم رکھنے کی بجائے ان کا رات 10 بجے تک ٹائم رکھیں, تاکہ وہاں پہ کراؤڈ نہ ہو. جب آپ 5 بجے کر دیتے ہیں, صبح 10 بجے کرتے ہیں, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ جس وقت لوگ ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ اب 4 بج گئے تو ساری پبلک پھر بھاگتی ہے کہ 5 بجے بند ہو جائے گا, اس میں جو ہے وہ کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے جیسے میڈیکل سٹور کے لیے کوئی ٹائم نہیں, 10-11 بجے تک کھلا ہوا ہے, اسی طرح گروسری سٹور جو ہیں اور بیکریز جو ہیں, میرا خیال ان کے بھی جو ہے نا لمٹ نہیں ہونی چاہیے, ان کے بھی ٹائم کو بڑھا دینا چاہیے. تو میرے خیال کے مطابق اگر یہ تھوڑی سی تجاویز ہیں, اگر ان پہ عمل کر لیا جائے, تھوڑا سا ان کو وہ کر لیا جائے, تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم بڑی کامیابی سے اس مشکل وقت میں قابو پا سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا جو, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے کہ یہ ہمیں اتنا سخت لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کام چلایا جائے, تو وہ بھی ممکن ہوگا. اس میں معیشت بھی خطرے میں نہیں پڑے گی اور غریب آدمی کا جو ہے چولہا بھی جلتا رہے گا. تو میرے خیال میں یہ, مجھے تو بڑی امید ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو اس میں
بہت فائدہ ہو جائے گا، بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم بار بار صرف یہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہماری عوام میں احساس نہیں ہے، احساس نہیں کریں گے تو لاک ڈاؤن سخت ہو جائے گا۔ احساس کہاں سے کریں گے؟ اس لیے کہ ہماری عوام جو ہے وہ فرانس کے لوگوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ تو نہیں ہے، یا فرانس کے لوگوں سے زیادہ باشعور تو نہیں ہے۔ فرانس میں بغیر ماسک کے اگر آپ نکلتے ہیں تو 150 یورو فائن ہے، اور 150 یورو کا مطلب آج کل کی کرنسی کے مطابق تقریباً 22 یا 25 ہزار، ٹھیک۔ تو ہم تو 200 روپے فائن کی تجویز آپ کو دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ایک طرح کا سمبولک ہوگا۔ سزا دینا مقصد لوگوں کو تنگ کرنا نہیں ہے، شہریوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، نہ ان کو سزا دینا، صرف احساس دلانا ہے کہ اگر وہ ماسک نہیں پہنیں گے تو ان کو فائن دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے پاس فائن کے پیسے نہیں ہیں تو اس کو اتنا ہی کر لیں کہ 2 گھنٹے بٹھا لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ اور 2 گھنٹے بیٹھنا بھی اس کے لیے بڑی مشکل بات ہوگی، اس لیے کہ جو لوگ ٹریفک سگنل پہ چند سیکنڈ انتظار نہیں کر سکتے اس کو 2 گھنٹے اپنے پاس بٹھائیں گے، اس کے لیے یہی بڑی سزا ہوگی۔ تو یہ کرنے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے بڑے پازیٹیو نتائج نکلیں گے، اور ہمیں اتنا شدید یا سخت لاک ڈاؤن بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ مطلب بس سلیکٹیو جگہیں جو ہیں جہاں پہ کراؤڈ ہو سکتا ہے ان کو بند کر دیا جائے، اور جہاں پہ تھوڑا بہت لوگ جا کے اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی، ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ تو تھینک یو ویری مچ، پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔